پاکستان تحریک انصاف سینٹرل پنجاب کے صدر اور نو منتخب سینیٹر اعجاز چودھری سے ملنے ماڈل ٹاؤن لاہور میں ان کی رہائش گاہ پہنچے۔ بیٹے علی چودھری کے ہمراہ استقبال کیا۔ طالب علمانہ سیاست سے سیاسی سفر شروع کیا، اب ماشاءاللہ سینٹ آف پاکستان کے رکن ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی سفر کا ثمر مل گیا؟ دیکھیے، ثمر تو اس وقت ملتا ہے جب جن مقاصد کے لیے آپ نے سیاست کی ہوتی ہے آپ اس منزل کے قریب ہوتے ہوئے نظر آئیں۔ منزل کیا ہوگی؟ منزل یہ ہوگی کہ پاکستان کا جو عام آدمی ہے نا جی، جس کی کوئی سنوائی نہیں ہے، وہ مزدور ہے، وہ کسان ہے، اقلیتیں ہیں، ان کی کوئی سنوائی ہو۔ اصل میں یہ ملک تو بنیادی طور پہ ان کا ہے نا، جو اس ملک میں 97% لوگ ہیں۔ تو جس دن میں ان کی سینٹ میں ٹھیک نمائندگی کر سکا، اطمینان قلب اس دن بنیادی طور پہ حاصل ہوگا۔ آپ انجینئرنگ یونیورسٹی طلبہ یونین کے صدر رہے، اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ رہے، لاہور کے ڈپٹی میئر بھی رہے، کئی انتخابات لڑے۔ یہ سارا جو آپ نے سفر کیا، اس میں کیا سیکھا؟ کیا قومی سیاست میں حصہ لے کر ہی ملک کے دل در دور ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ جو سیاست ہے میرے نزدیک تو یہ کار انبیاء ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جہاں بانی ہے وہ تو بنیادی طور پہ سیاست کے راستے سے ہو سکتی ہے۔ آپ جزوی اصلاح مختلف کاموں میں کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کلی اصلاح کی طرف جائیں اور انسانیت کی بھلائی کی طرف جائیں تو وہ ممکن نہیں ہے کہ جب تک آپ کے پاس اختیار اور اقتدار نہ ہو، اس کے بغیر ممکن نہیں، نہ کبھی تاریخ میں ایسا ہوا۔ جماعت اسلامی پاکستان کے نمایاں رہنما رہے، پھر جماعت اسلامی چھوڑ کر تحریک انصاف میں شامل ہوئے، وجہ کیا تھی اور تحریک انصاف میں کیوں آئے؟ جماعت اسلامی سے میرا کوئی نظری اور فکری اختلاف نہ کبھی تھا نہ ہے، میں اس دعوت کو برحق دعوت سمجھتا ہوں، لیکن اس کی سیاست کے حوالے سے جب ایم این اے بنی نا تو میرے دل کے اندر ایک یعنی اشکال پیدا ہو گیا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ جماعت کے اندر بھی بہت ہی جو یعنی اہل دانش تھے، ان کے درمیان بھی اس بات کے اوپر یکسوئی نہیں تھی۔ وہ اصل میں وقت تھا جب مجھے متبادل سوچنے کے بارے میں یعنی ضرورت پیش آئی۔ یکایک آپ کا میڈیا کا دور شروع ہو چکا ہوا تھا 2005-2006، تو میں نے عمران خان کو ٹاک شوز کے اندر بات کرتے ہوئے سنا، اور باقی میں نے سیاست کے سارے لوگوں کو دیکھا تھا وہ کسی اور طریقے سے سیاست میں داخل ہوئے تھے۔ یہ فرد اپنی شخصی صلاحیتوں کی بنیاد پر، پھر میں نے فیصلہ کیا کہ ان سے ملاقات کی جائے۔ پھر 2-3 ملاقاتیں ہوئیں اور میں نے دیکھا کہ ان کے اندر وہ سپارک موجود ہے، چنانچہ میں نے پھر 2006 میں ملاقات ہوئی، 7 میں پھر میں نے انہیں باقاعدہ جوائن کر لیا، 15 ستمبر 2007 کو۔ آپ سابق امیر جماعت اسلامی میاں طفیل محمد کے داماد بھی ہیں، گھر سے جماعت اسلامی چھوڑنے کی مخالفت تو ہوئی ہوگی؟ میں نے میاں صاحب سے اس کی اجازت لی باقاعدہ، اور میں نے انہیں کہا کہ میاں صاحب میں مطمئن نہیں ہوں اور میں عمران خان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں۔ آپ کی علم میں ہے میاں صاحب ایک بہت ہی کھلے ذہن اور دماغ کے سیاستدان تھے، تو ان کے اندر یہ گنجائش تھی کہ وہ دوسرے کے نقطہ نظر کے لیے موقع دیتے تھے۔ پھر میں نے اپنے والدین، میری والدہ اور والد دونوں حیات تھے، ان سے، اور پھر اپنی اہلیہ سے اور بچوں سے، جتنے یہ اس وقت تھے جس عمر میں بھی، سب کے اتفاق رائے سو کہ میں نے اپنے بہن بھائیوں سے بھی اس پہ مشورہ کیا تھا، اور الحمدللہ اس دن سے لے کر آج تک کبھی پچھتاوا نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی ایسا فیصلہ کیا تھا کہ جو درست نہیں تھا۔ کہتے ہیں جماعت اسلامی سے کوئی نکل بھی جائے تو اس کے اندر سے جماعت اسلامی نہیں نکلتی، کیا واقعی ایسا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ جزوی طور پہ درست بات ہے، یعنی ظاہر ہے میں اپنی فکر کے اعتبار سے، اپنی بود و باش کے اعتبار سے، اپنے فہم کے اعتبار سے میچور تو ہو رہا ہوں، اور ڈائیورسٹی میری سوچ اور فکر کے اندر آ رہی ہے، لیکن وہ بنیاد جو ہے وہ ظاہر ہے اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور موجود ہے، اور اس نے کبھی مجھے کوئی اقدام کرنے سے یا نیا راستہ اختیار کرنے سے نہیں روکا۔
फैमिली के साथ नाश्ता किया। शादी को कितने बरस हो गए और कई बार ऊंच नीच तो आई होगी? शादी को 34 साल हो गए, 34 इयर्स, और ऊंच नीच कोई नहीं आई। मेरा ख्याल है हमारी बड़ी स्मूथली, बड़ी अच्छी लाइफ गुजरी है। लड़ाई कौन करता है, चॉइस साहब ज़्यादा गुस्से वाले हैं या आप? चॉइस साहब गुस्से वाले हैं बहुत। अच्छा। इन्हें गुस्सा बड़ी जल्दी आता है। फिर क्या कहते हैं, बोलते हैं ऊंचा ऊंचा? बहुत ऊंचा ऊंचा बोलते हैं। मनाने में भी ये सबसे आगे होते हैं। लड़ाई किन बातों पर करते हैं? कोई ख़ास बात नहीं होती, किसी बात पे भी गुस्से में आ सकते हैं। कभी बाहर से बहुत एग्जॉस्ट आए हुए हों तो कोई बात हो कि आप देर से आए हैं या लेट क्यों आए हैं, किसी बात पे भी हो सकता है, कोई ख़ास बात नहीं होती। आपकी परवरिश तो जमात इस्लामी की गोद में हुई जी, तो आपने इन्हें तहरीक इंसाफ में कैसे जाने दिया? रोका तो होगा? नहीं, मैंने नहीं रोका था। वहाँ पे कुछ ऐसे इख्तलाफात हो गए हुए थे कि जब इन्होंने फ़ैसला किया तो मैंने इनका भरपूर साथ दिया। मैंने नहीं दिया बल्कि मेरे वालिद साहब ने भी इनको कहा कि आप ज्वाइन करें, जमात इस्लामी को छोड़ दें, तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करें। क्योंकि इमरान ख़ान ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा दीन के और सुलझा हुआ और इंसाफ पसंद इंसान, एक साफ़ सुथरा था, जिसकी तरफ जाना जो है, मेरा ख़्याल है जमात इस्लामी से निकल कर हम तहरीक इंसाफ में गए हैं तो कोई फ़र्क मुझे नहीं लगा। वो भी वैसे ही नेक, साफ़ सुथरा और इंसान है। बच्चों की तालीम और तरबियत पर किसने ज़्यादा तवज्जो दी, चॉइस साहब ने या आपने? इनके पास तो टाइम ही नहीं था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तीनों बच्चों को खुद ही उनकी स्कूल भेजना, करना, उनकी तालीम को देखना। ये है कि इन्होंने वैसे सपोर्ट मुझे बहुत की, मुझे कभी नहीं रोका किसी बात से। जो मैंने चाहा, जो मैंने करना चाहा, वो इन्होंने मेरा साथ फिर मुकम्मल दिया। बच्चों के मामले में घर का खर्चा कौन चलाता है? मैं चलाती हूँ। चॉइस साहब बस पैसे दे के भूल जाते हैं? बिल्कुल भूल जाते हैं, इन्हें कुछ पता नहीं होता। इन्होंने कभी अपना एक, कहना चाहिए कपड़ा क्या, एक पेन तक ख़रीदने का उनको नहीं पता कि मैंने क्या करना। बस इनके पास ये होता है कि मेरे मौजूद हो। हत्ता कि मेडिसिन भी इनको नहीं पता होता कि मैंने कौन सी खानी है, कौन सी खानी, मैं जो मर्ज़ी दे दूँ। इनके पास इनको सुबह शाम मिल जानी चाहिए। वाहिद साहब की जो खूबी सबसे ज़बरदस्त है वो ये है कि वो परसिस्टेंट है, और यही चीज़ है जो मैं और मेरे भाई सब देख के बहुत मुतासर होते हैं। और जिस चीज़ से इख्तलाफ होता है वो ये है कि अगर किसी चीज़ पे उन्होंने फ़ैसला कर लिया हो तो बहुत मुश्किल होता है उनको कन्विंस करना, उस फ़ैसले को चेंज करना। क्या सियासी तौर पर आपसे मशवरा करते हैं या आपको फ़ैसला करके सुना देते हैं? कुछ जो अहम सियासीन के जो होते हैं कंसल्ट करते हैं, मेरी राय को अहमियत देते हैं, हमसे डिस्कशंस करते हैं। इनका बर्ताव ससुर जैसा है, बाप जैसा है कि क्या करते हैं, क्या कहते हैं आपको? कभी कभी डांटते भी हैं या नहीं? मुझे आज तक कभी नहीं डांटा, और डे वन से मुझे कभी नहीं फ़ील कराया गया कि मैं कहीं और से आई हूँ, तो उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। दोनों अम्मी अब्बू बिल्कुल पेरेंट्स जैसे हैं। सियासी तौर पर आप इत्तेफाक करती हैं या इख्तलाफ? मैं बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती पॉलिटिकल डिस्कशंस में, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिस पे मैं डिस्कस भी करती हूँ अब्बू के साथ, और डिसएग्री भी करते हैं हम लोग। किस चीज़ पे डिसएग्रीमेंट होता है? कुछ नेशनल टॉपिक्स पे भी होता है, किसी ने कोई बयान दे दिया हो जो पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो, इस तरह की कोई चीज़ें। कोई इंटरनेशनल टॉपिक्स होते हैं जिस पे हम अक्सर एज अ फैमिली डिस्कशन करते हैं, तो उन पे भी सबके वेरिंग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। तो सास अच्छी हैं या ससुर? मुझसे सबसे मुश्किल सवाल क्यों पूछा? मैं बहुत पॉलिटिकल जा दूँगी, दोनों बहुत अच्छे हैं। मैं इस वक्त पाकिस्तान के मुश्किल तरीन और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी को क्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि ट्रकिंग है। और हम ट्रकिंग और लॉजिस्टिक्स के अंदर एक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको टेक्नोलॉजी से तब्दील करने
اور ایک پاکستان کے اندر امپیکٹ اور ویلیو کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے خیال میں سب سے زیادہ اختلاف کرتا ہوں اپنے والد صاحب سے, اور مختلف موضوع پہ اختلافات ہوتے ہیں, سماجی, سیاسی, معیشت سے ریلیٹڈ. لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اختلاف پہ نہیں بات رہ جاتی, اس کو ہم ریزولوشن پہ لے کے آتے ہیں. تو ریزولوشن بڑی ضروری ہوتی ہے, اس میں ہم دونوں کی جو ویو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ ریفلیکٹ ہوتے ہیں, اور پھر ہم ایک ایسی بات پہ ایگری کرتے ہیں جس میں میری بھی لرننگ ہوتی ہے اور میرے خیال میں والد صاحب کی بھی لرننگ ہوتی ہے میرے پرسپیکٹیو سے, جو کہ ذرا ینگر جنریشن کا پرسپیکٹیو ہے. تحریک انصاف پنجاب کے منتخب صدر ہیں, کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنی تنظیم سازی مکمل نہیں کر سکی اور اس کے اندر گروپ بندی ہے؟ تحریک انصاف کی تنظیم یعنی نہیں بنا سکے یا نہیں بننے دیا گیا, یہ المیہ ہے. اور میں نے بڑی کوشش کی ہے, یعنی میرے جیسے ایک عام آدمی کا اور ایک پولیٹیکل ورکر کا یعنی اس طرح ابھر کے پی ٹی آئی جیسی پاپولر جماعت کے اندر صوبے کا صدر منتخب ہو جانا یہ کسی معجزے سے کام نہیں تھا. لیکن ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جو پریکٹیکل پالیٹکس کا نام یا پریگمیٹک پالیٹکس کا نام لینے والے تھے انہوں نے اس تنظیم کو نہ رہنے دیا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ پاکستان بالعموم اور پنجاب بالخصوص جو ہے وہ الیکٹیبلز کے نتیجے میں یعنی اقتدار میں لے کر جائے گا. جزوی طور پہ یہ بات درست تھی, لیکن تنظیم اگر رہتی تو تحریک انصاف کو اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں آسانی رہتی. وہ تنظیم پھر اس شکل میں نہ رہ سکی. 2015 کے بعد دوبارہ انتخاب ہی نہیں ہو سکا پارٹی کے اندر, اور ایک ایڈ ہاک نظام کے تحت, ایک ایڈ ہاک کانسٹیٹیوشن کے تحت ہم اپنی تنظیم کو چلا رہے ہیں. اور میری خواہش ہے کہ مجھے چیئرمین کوئی ٹاسک دے دیں تنظیم بنانے کا, کوئی کام بھی نہ کریں, میں سینٹ کی نمائندگی کروں اور تنظیم بناؤں. جب تک میسج کیریئر نہیں موجود ہوگا, وہ مشین موجود نہیں ہوگی کہ جو آپ کا پیغام لے کے جائے گی, تو اشکالات پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے. فرض کریں اگر 2.25 کروڑ ووٹ تحریک انصاف نے لیا ہے تو کوئی 50 لاکھ کے لگ بھگ اس کے ایکٹیو سپورٹر موجود ہیں. اگر ان کو ٹھیک آپ نے معلومات دینی ہے اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے قائم رکھنا ہے تو وہ تنظیم کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں کر سکتی. شاہی صاحب, آپ پائلٹ ہائی اسکول پڑھے, بعد میں کیڈٹ کالج بھی گئے. کیا کیڈٹ کالجوں کے طلباء عام اسکولوں کے طلباء سے عملی زندگی میں مختلف ہوتے ہیں؟ نہیں, بہت زیادہ مختلف تو نہیں ہوتے, لیکن ایک اچھی ریجیمنٹڈ لائف وہاں پہ گزارنے کا موقع ملتا ہے, ڈسپلن لائف. آپ کیڈٹ کالج کوہاٹ پڑھے؟ جی, میں کیڈٹ کالج کوہاٹ میں پڑھا, اور بہت ہی شاندار پرفارمنس ہے وہاں کے لوگوں کی, اور زندگی کے ہر شعبے کے اندر موجود ہیں. آپ کو حیرانی ہوگی سن کے کہ ہم 4 اس وقت سینیٹر ہیں کیڈٹ کالج سے. ایک میں پنجاب سے ہوں, ایک بلوچستان سے ہیں, اور 2 خیبر پختونخوا سے. والدین ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے, آپ نے تعلیم تو انجینئرنگ کی حاصل کی مگر بن سیاستدان گئے, یہ کیا تضاد ہے؟ والدہ چاہتی تھی ڈاکٹر بنانا, والد صاحب کہتے تھے جو چاہیں بن جائیں. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں کریئر پلاننگ کوئی نہیں ہے, اور بچوں کو بھی یعنی آج سے 30 سال پہلے یا 40 سال پہلے تو باقاعدہ ڈائریکشن دی جاتی تھی. انجینئر کو یہ مواقع پاکستان کے اندر بہت کم ہیں کہ وہ پالیسی میکنگ میں داخل ہو سکے. وہ سب سے زیادہ پالشڈ, دوسرے الفاظ میں لائق, تجربہ کار, لیکن جب وہ موقع آتا ہے نا ملک کے اندر پالیسی میکنگ کا, تو وہاں پر پالیسی میکنگ جو ہے نا وہ نان پروفیشنل لوگوں کے پاس چلی جاتی ہے. یہ انجینئروں کے پاس ہونی چاہیے؟ یس آف کورس, کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ آپ مجھے بتائیں یعنی کیا کمی رہ جائے. فرض کریں کچھ مینجمنٹ کے سبق اور کتابیں پڑھنی ہیں, تو آپ کہیں یہ 6 ماہ کا کورس ہے ہم نے ڈیزائن کیا ہے, تو آپ مینجمنٹ سے بھی گزر جائیں. جو بی ایس سی انجینئرنگ, ایم ایس سی انجینئرنگ اور پی ایچ ڈی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے آپ کے خیال کے اندر, اور بیرونی دنیا سے پڑھ کے آ جاتا ہے, وہ آپ کی مینجمنٹ کے کچھ کتابیں اور کچھ کورسز نہیں پڑھ سکتا. گھر سے روانہ ہوئے, سیاست پر خرچ تو بہت ہوتا ہے,
کیا اپنے بزنس میں سے پیسے نکال کر سیاست پر خرچ کرتے ہیں؟ میں نے بزنس کیا اور بزنس میں سے بھی خرچ کیا، اور یعنی جو والد صاحب کی طرف سے پراپرٹی تھی ایک مرحلے پہ، وہ کاروبار میں جب دباؤ آیا تو پھر مجھے وہ گھر بیچنا پڑا، بیچ کر کچھ یعنی سیاست پہ لگا دیا، کچھ کاروبار میں لگا دیا، اور اسی لیے آج تک میں اپنا جو یعنی گھر ہے اب بچوں کو کہہ دیا کہ وہ اپنے گھر بنائیں۔ تو کیا آپ آج تک اپنا گھر نہیں بنا سکے؟ نہیں، میں نہیں گھر بنا سکا۔ کیا کرائے کے گھر میں رہتے ہیں؟ کرائے کے گھر میں۔ کاروبار کیا ہے اور کتنا ماہانہ یا سالانہ جو ہے منافع ہو جاتا ہے؟ 25 برس میں نے پیسٹیسائڈ کی فارمولیشن اور ڈسٹریبیوشن کا کام کیا ہے، اور اس میں اچھی آمدن تھی، ایک باعزت زندگی جس میں آدمی گزار سکتا ہے۔ دیکھیے، میں نے کوئی کم نہیں کمایا، لیکن میں نے اپنی انویسٹمنٹ اپنے بچوں میں کی۔ پہلا بیٹا میگل میں مونٹریال میں پڑھا، دوسرا پاکستانی میں پڑھا، پاکستان کے اچھے تعلیمی اداروں کے اندر، تیسرا کارنیل یونیورسٹی میں وہ بھی پڑھا۔ تو اس لیے ذرا مین انویسٹمنٹ میں اپنی بچوں میں کی، تعلیم میں، اور اس کے بعد جتنا باقی تھا اسے پالیٹکس میں۔ آپ بغیر یعنی خرچ کیے ہوئے پالیٹکس میں سروائیو نہیں کر سکتے، لیکن وہ والی سرمایہ نہیں ہے، یعنی سرمایہ دارانہ پالیٹکس میں نے نہیں کی ہے، بلکہ میں تو پوری اپنی پالیٹکس میں یعنی سرمایہ کی بنیاد پہ پالیٹکس کرنے والوں کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتا۔ پی ٹی آئی پنجاب کے سیکریٹریٹ پہنچے۔ جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب علی امتیاز بڑائچ، جنرل سیکرٹری ویمن ونگ روبینہ شہین اور دیگر اہم رہنماؤں نے استقبال کیا۔ پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کے عہدیداران سے میٹنگ کی۔ تحریک انصاف کا ایجنڈا یہ ہے کہ جو پاکستانی ہے اس سب کو جمع کر لیا جائے اور اپنے مینیفیسٹو، اپنے منشور اس کے مطابق کام کریں۔ اپنے دفتر آئے۔ جب سے حکومت بنی ہے پی ٹی آئی کی تنظیم کہیں پس منظر میں چلی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے صدر کی حیثیت سے بتائیں کہ کیا اس کا سیاسی نقصان نہیں ہوا؟ دیکھیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، حکومت بننے کے بعد ہماری پارٹی کے اندر دو نقطہ نظر سامنے آئے۔ ایک یہ تھا کہ جی اب حکومت بن گئی ہے اور جو الیکٹڈ ممبرز ہیں وہی اصل میں پارٹی ہوتی ہے، اور ایک نقطہ نظر جو ہمارے جیسے کارکنان ہیں ان کا یہ ہے کہ سیاسی جماعت کا متبادل جو سرکاری طور پہ حکومتی عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ نہیں ہیں۔ چنانچہ جو بانی چیئرمین اور پرائم منسٹر بھی ہیں انہوں نے اس بات کی یعنی اجازت دی کہ ہم نیچے ایک تنظیم بنائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تنظیم اس طرح نہیں بن پائی جس طرح ہونی چاہیے، لیکن اس کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس سے جو لفظ آپ نے استعمال کیا کہ نقصان ہوا ہے، میری دانست میں نقصان ہوا ہے۔ ایک زمانے میں آپ نے بڑی محنت کر کے ضلعی اور علاقائی تنظیمیں بنائی تھیں، ان کا کیا بنا؟ رکاوٹ کون بنا؟ اصل میں نہیں، ایک دفعہ تو بن گئی تھی، وہ منتخب ساری تنظیم تھی۔ یہ 2013 مارچ کی میں بات کر رہا ہوں، جو یعنی 2018 میں تنظیم سازی شروع کی، اور جس کو ہم نے کلمینیٹ کیا تھا 23 فروری کو مینار پاکستان کے اوپر اپنے عہدیداران کا کنونشن کر کے، اس کو منظوری مل گئی تھی، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اور آج تک وہی تنظیم بڑے فعال طریقے سے کام کر رہی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اس کو گراس روٹ تک ہم نے پہنچایا تھا، وہ حکومت کے ساتھ اگر سنکرنائز ہو کے کام کریں گلی محلے کی سطح تک، تو یہ خواب ابھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوتا۔ سیاست کے بارے میں تاثر عام ہے کہ اس میں جھوٹ بہت بولا جاتا ہے۔ آپ جماعت اسلامی سے آئے ہیں، کیا آپ بھی پھر جھوٹ بول لیتے ہیں؟ میں نے جسے جھوٹ کہتے ہیں نا، وہ تو کبھی نہیں بولا، اور اس میں بعض اوقات دشواری ہوتی ہے، لیکن میں اس دشواری کو انگیز کر لیتا ہوں۔ خاموش ہو جانا مناسب سمجھتا ہوں، لیکن جھوٹ بولنا قطعی طور پہ مناسب نہیں سمجھتا۔ مصلحت سے تو کام لینا پڑتا ہے،
مسلط سے کام لیتے ہیں؟ مسلط کا مثبت جو ٹرمنالوجی ہے وہ حکمت ہے. مثال کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے اپنا موقف رکھا ہے. گزشتہ دنوں جو پارٹی کے اندر ایک اختلاف رونما ہوا تھا، لیکن میں نے کہیں پر بھی کسی کی دل آزاری نہیں کی، لیکن میں نے پی ٹی آئی کا موقف بڑی وضاحت کے ساتھ رکھا ہے کہ مقاصد اہم ہوتے ہیں، شخصیات اہم نہیں ہوتی. چنانچہ یہی بات آپ بہت ہی بٹر پیرائے میں کر سکتے تھے اور وہ بڑی ہائپ اس کو کریٹ ہو جاتی. ہمارے ہاں ایسے دوستوں کی کمی نہیں ہے کہ جو بڑی تلخ بات کرتے ہیں اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اور ایک یعنی بیڈ نیم لے کر آتے ہیں. اس لیے میں نے اپنا موقف پوری طرح رکھا اور سب لوگوں کی عزت اور احترام میں کوئی کمی نہیں آنے دی. پیکو روڈ پنڈی راجپوتہ پہنچے. وائس چیئرمین واسا شیخ امتیاز نے استقبال کیا. واسا جامعہ مسجد کا سنگ بنیاد رکھا. انشاءاللہ اس سال سے آغاز سے جس طرح ملک ترقی کر رہا ہے، اس سال کے اختتام تک پاکستان کے اندر جو ہمارے جیسے عام لوگ ہیں ان کے بھی حالات زندگی بہتر ہوں گے. پی ٹی آئی نشتر ٹاؤن کے صدر محمد فیاض بھٹی کے ڈیرے پہنچے. محمد فیاض بھٹی اور دیگر کارکنان نے استقبال کیا. ڈیرے پر این اے 133 کے پی ٹی آئی ورکرز کنونشن میں شرکت کی. میں نے اپنی زندگی کے 40-45 سال سیاست میں گزرے ہیں. کبھی بھی مجھے احساس لوگ آگے دلاتے تھے جو ایسا کچھ بھی نہیں ہویا. کبھی کسی کو نہ مایوس ہونے دیا نہ خود مایوس ہوئے. سینیٹر اعجاز چودھری کے اعزاز میں زہرانے کا اہتمام کیا گیا. مین بولیوارڈ گلبرگ لاہور میں سابق وزیر خارجہ اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما خورشید قصوری کے گھر آئے. خورشید قصوری نے ہائی ٹی کا اہتمام کیا ہوا تھا. مجھے سب سے زیادہ جو خوشی ہوئی ہے پچھلے سال ڈیڑھ میں وہ ان کے سینیٹر بننے پہ ہوئی ہے. اس کی وجہ ہے کہ جتنا انہوں نے کام کیا ہے پارٹی کے لیے، یہ جو اب ہوا ہے یہ اس کا ازالہ. یہ بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں، ان کی صلاحیت بہت زیادہ ہے. نوجوانوں کو انہوں نے موبلائز کر دیا. جو ان کی توقعات تھیں وہ اپنی بلکہ ایک قسم کی ہوپ لوز کر رہے تھے، وہ ان جیسے لوگوں نے خان صاحب کی لیڈرشپ میں ان کو ہوپس دیں. اب ان کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی اور میری دعا ہے پولیٹیکل پروسیس کی کامیابی کے لیے کہ یہ کامیاب ہوں. کیوں نہیں تو پھر بہت پولیٹیکل پروسیس میں لوگوں کا اعتماد کو ٹھیس پہنچے گی. اب میں بہت خوش ہوں. آپ کے سپورٹرز کی خواہش تو ہوگی کہ آپ کو سینٹ کا ٹکٹ تو ملا ہے، وفاقی کابینہ میں بھی نمائندگی دی جائے. جی بالکل. میرے سارے ساتھی کارکنان جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی ذمہ داری ملنی چاہیے، لیکن ذاتی طور پہ میں نہیں یہ سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے سینٹ کے اندر اپنا رول ادا کرنے کے لیے ایک موقع ملنا چاہیے. اس کے بعد جس طرح یعنی میری خواہش کے برعکس پرائم منسٹر نے سینٹ کے لیے مجھے منتخب کر لیا، اسی طرح اگر وہ سمجھیں کہ میں کوئی اور
بہتر خدمات سر انجام دے سکتا ہوں تو اس کے لیے میں حاضر ہوں گا۔ بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہو گئے، کیا بڑی ڈیل کے پیچھے کوئی چھوٹی ڈیل بھی تھی؟ آپ کی بھی کسی سے براہ راست ڈیل ہوئی یا صرف جو پارٹیوں کے درمیان ڈیل ہوئی آپ کو بھی اسی کا فائدہ مل گیا؟ دیکھیے جو بھی طے ہوا وہ یعنی پورے صوبے کی سطح پر طے ہوا، اور اس کے اندر یعنی پارٹی کی سطح کے اوپری جو بات ہوئی کوئی انفرادی بات نہیں ہوئی۔ البتہ میں پورے وثوق سے آپ کو کہتا ہوں کہ اس صوبائی اسمبلی کے اندر یہ کہہ دیا جاتا نا کہ ہر فرد کو ووٹ لینے کا پورا حق حاصل ہے، الحمدللہ مجھے یقین ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں، میں اپنی پی ٹی آئی کو بھی جانتا ہوں کہ میں شاید یعنی ووٹ لینے والوں میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کر سکتا تھا صوبائی ممبران۔ اقبال ایونیو ہاؤسنگ سوسائٹی میں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد سے ملنے ان کے گھر پہنچے، ڈاکٹر یاسمین راشد کی عیادت کی۔ جہاں تک چودھری صاحب کا تعلق ہے، میرا اور ان کا ایک بڑا دیرینہ رشتہ ہے، کیونکہ میں بھی ساری زندگی آپ کو پتہ ہے تنظیموں میں رہی، اور تنظیمی طریقہ جو تھا وہ جس طرح انہوں نے اپنی تنظیم بنائی تھی، میں اس سے بہت امپریس ہوئی کہ جس طرح انہوں نے اپنا کام کیا ہوا تھا۔ ان کی تنظیمیں سب سے مضبوط تھیں اگر پورے پنجاب میں دیکھی جائیں۔ پھر اس کے بعد ہم دونوں کا ساتھ جب شروع ہوا تو 2013 کی الیکشن ہم دونوں نے اکٹھی لڑی، یہ صدر تھے اور میں جنرل سیکرٹری کے لیے، آپ کو پتہ ہے، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہمیں، اور پھر کامیابی کے بعد میرا خیال ہے کہ 2013 کے الیکشن کے بعد پارٹی کو اکٹھا رکھنا بہت بڑا ہاتھ جو تھا اس میں چودھری صاحب کا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے لوگوں کے گلے شکوے تھے، لوگوں کی شکایتیں تھیں۔ جب آپ ہار جاتے ہیں تو اس کو منظم رکھنا زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت جیتے ہوئے کو، تو منظم انسان رکھ ہی سکتا ہے۔ شالیمار میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو پہنچے، چیئرمین چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد نے استقبال کیا۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے مختلف حصوں کا دورہ کیا۔ بچوں سے پیار کیا اور مستحق بچوں میں تحائف تقسیم کیے۔ بچوں کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلی۔ شام کو گھر واپس آئے۔ رات کے کھانے پر صوبائی وزراء حسنین بہادر دریشک، انصر مجید نیازی اور کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر کو مدعو کیا۔ اعجاز چودھری صاحب پی ٹی آئی کے ان پرانے سٹالورٹس میں سے ہیں جو ہم جیسے بعد میں آنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی انسپریشن تھے، جو ہر حوالے سے کوالیفائی کرتے تھے کہ وہ سینٹ میں پنجاب کی اور پارٹی کی بھرپور نمائندگی کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بہت بہترین چوائس تھی، اور ہر چیز کو چودھری صاحب بہت سیریسلی لیتے ہیں، تو یہ اپنا پورا حق ادا کریں گے پارٹی کی اس سلیکشن کا جو پارٹی نے ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا۔ اعجاز چودھری صاحب کی سلیکشن جو ہے وہ بیسیکلی پی ٹی آئی کی ورکر کی سلیکشن ہے، اور ان کی سلیکشن کے ساتھ ہمارے اندر خود اعتمادی بڑھی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ورکر زندہ ہے اور وہ اور مضبوط ہوا ہے۔ تو جب میں خود سیاست میں چل کے آیا تو جو
میں سمجھتا ہوں کہ جو استادوں کے اندر جن کو دیکھا یا جن کے ہم پیچھے کھڑے ہوئے تو ان میں جاچوئی صاحب کا نام سب سے آگے تھا. ان کا ایز اے ورکر آگ کے ضلعوں کے اندر جس طریقے سے انہوں نے پارٹی کو بنایا, ہم جیسوں کو سکھایا, تو یہ شاید انہی کی بدولت جو ہماری پارٹی کے ورکرز تھے وہ آگے آئے. پرتکلف کھانے سے تواضع کی گئی. سیاست کے ساتھ علم و ادب سے بھی دلچسپی ہے. کبھی اقبال کے بہت معتقد تھے. کیا اب بھی شعر و شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں؟ بس یعنی بامقصد دلچسپی ہے شعر و شاعری سے, اور میں نے اقبال کو, فیض کو, تھوڑا سا غالب کو پڑھنے کی کوشش کی ہے, اور یعنی اگر کچھ یاد رہ جائے کسی وقت تو بہرحال استعمال بھی اس کا کر دیتے ہیں. جماعت اسلامی میں ہوتے تھے تو قاضی حسین احمد کے بہت معتقد تھے. اب عمران خان کو لیڈر مانتے ہیں. دونوں میں کیا قدر مشترک اور کیا کیا فرق ہے؟ جی, دونوں بہادر آدمی تھے, یہ قدر مشترک ہے, اور اپنے موقف کے اوپر ڈٹ جانے کی صلاحیت ان میں بھی تھی, ان میں بھی ہے. تو آپ کو کیا قاضی حسین احمد کا پرتو نظر آتے ہیں عمران خان؟ نہیں, پرتو نہیں ہے. عمران خان ایک بالکل ڈیفرنٹ پرسنالٹی ہیں جس نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو مولڈ کیا ہے. یعنی قاضی صاحب تو اپنی ابتدائی تعلیم سے ہی ایک خاص سانچے میں ڈھلی ہوئی شخصیت تھے. عمران خان تو ظاہر ہے ایک مطلب ہیرو تھے, اور ایک وقت تھا کہ مسلم ورلڈ میں سب سے زیادہ چاہ جانے والا فرد تھا وہ, اور اس کا تو امیج ایک سپورٹس پرسن کا تھا. وہاں سے اس نے جو کمائی کی اس کو اس نے یعنی چاہے وہ چانسلر بریڈفورڈ یونیورسٹی ہو, چاہے وہ شوکت خانم ہو, چاہے وہ نمل یونیورسٹی ہو, اس میں ٹرانسلیٹ کیا. چنانچہ ان دونوں شخصیات میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں نے دو خوبیاں بتائی ہیں جو دونوں میں کامن ہیں. البتہ یعنی عمران خان کے اندر پاپولیرٹی کو یا اس کو کنورٹ کرنے کے لیے کسی کاز کے لیے وہ والی صلاحیت ہے, چاہے وہ کھیل میں تھی, چاہے وہ سوشل سروسز میں ہے, چاہے وہ پالیٹکس کے اندر ہے. آپ نے ہمیشہ کارکنوں کی سیاست کی ہے. اب تو پی ٹی آئی میں نظریاتی کارکنوں کا کوئی والی وارث نہیں, تو ان کے لیے کیا کریں گے؟ دیکھیے, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, ایک تو انسان کا موقف ہوتا ہے, اور میں اس موقف کے اوپر قائم رہوں گا کہ کوئی سیاسی جماعت اپنے سیاسی کارکن کے سرمایے کو اگر سنبھال کے نہیں رکھتی, اس کے لمبی عمر کی ضمانت کوئی نہیں دے سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے, ہم 4-5 لوگ ہیں جو اس وقت کارکن کی پالیٹکس سے آگے بڑھے ہیں, اور ہم سب مل کے انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ ہم ریوائیو کریں کارکن کے پالیٹکس کو. اور یہ جو ہمارے بھائی کانسٹیٹوئنسی ہولڈر ہیں یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں. ایک تو یہ کہیں تاثر نہ چلا جائے کہ جو کارکنان ہیں ان کی ضرورت نہیں محسوس کرتے. میں ایک فکر میں عرض کرتا ہوں, مطلب جب 30 اکتوبر آیا تھا تو ہم صف اول میں بیٹھے ہوئے تھے, لیکن جب 25 دسمبر کراچی میں آیا تو یہ سب لوگ آ کے بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے جگہ دی تھی ان کو جان کے کہ اب ہم دوسری یا تیسری نشست رو میں چلے گئے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں ان کی افادیت, ان کی معاشرے کے اندر ان کی جو گراس روٹ تک پذیرائی ہے اس کو. لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ پولیٹیکل ورکر کے بغیر کوئی پولیٹیکل موومنٹ سروائیو کر سکے.